ناظرین السلام علیکم۔ روزہ خوانی کے حوالے سے چوتھی مجلس لے کر اصغر مہدی اشر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس مجلس کا عنوان فضائل و وفات جناب سرور کائنات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرا وہ پیمبر ہے عالی مقام کہ جس سے خدا بھی ہوا ہم کلام، یا شاہ رسول نائب یزداں تم ہو، شاہد ہے خدا عاشق سبحاں تم ہو، کعبہ ایمان ہے مومنوں کا لیکن کعبے کی قسم قبلہ ایمان تم ہو۔ اے باد صبا، اگر حرم محترم میں تیرا گزر ہو جائے اور تو طواف سے شرف اندوز ہو تو میری جانب سے اس روضہ اقدس پر تسلیم نثار کرنا جس میں جناب خاتم الانبیاء، سردار دو سرا، شفیع روز جزا، رسول خدا، پیمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہے، اور جس میں نورانی اس جناب کا تحقاق پنہا ہے۔ ہاں اے حاضرین مجلس، ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین امت گناہگار کے شفیق حال ہیں۔ اللہ اکبر۔ مومنین، روز قیامت عجیب ہولناک دن ہوگا جیسا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے، مگر اول مرحلہ سخت قبر کا ہے کہ جب دو فرشتے با شکل محیب و ہیبت عجیب آ کر سوال کریں گے کہ تیری کتاب کیا ہے۔ اس وقت خداوند کریم زبان مردوں کی گویا کرے گا، تو جو شخص اس پیغمبر خدا اور اس کی اولاد کا محب ہوگا، آپ اس کو تلقین فرمائیں گے، وہ جواب دے گا کہ قرآن میری کتاب ہے۔ اسی طرح ہر سوال کا جواب بعنایت جناب رسول خدا و آئمہ خدا علیہم السلام مومن و مومنہ دیں گے کہ میرا رب خدا ہے، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، امام اول علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح تا جناب امام مہدی آخر الزمان جواب دیں گے۔ در حقیقت خداوند عالم نے ایسے ہی شفیع دو جہاں کی امت میں ہم کو پیدا کیا ہے کہ تمام انبیاء ما سلف کی امت پر اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فخر ہے۔ گناہوں کا ہے گو کہ دفتر عظیم، پیغمبر ہو ایسا تو کیا خوف و بیم۔ ایھا الناس، بعد مرحلہ قبر کے روز محشر عجیب ہولناک دن ہوگا۔ اس روز ہر شخص اپنے ماں اور باپ اور بھائی بہن سے بھاگے گا، اور زوجہ اپنے شوہر و اولاد سے بھاگے گی اور اپنے حال میں گرفتار ہوگی۔ غضب حشر کے روز کا ہے حساب، رسولوں کا دل جس سے ہے آب آب، سفارش کا کس کو جگر کس کو تاب، فقط نفسی نفسی کا ہوگا جواب، مگر امتی امتی کا خطاب، کریں گے ہمارے رسالت معاب، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم۔ وارد ہے کہ باز منہ اس روز مثل ماہ کے روشن اور قندہ ہوں گے۔ وہ کون سے منہ ہیں؟ آگاہ مومنین کہ وہ منہ وہ ہوں گے کہ جن کی خبر جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ روز قیامت ہر آنکھ اشک بار ہوگی، کریاں ہوگی، مگر وہ آنکھ جو میرے حسین پر روئی ہوگی قندہ ہوگی، اس کو نعیم جنت کی بشارت دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کیسی صفت غفاری و ستاری ہے۔ بعض لوگ عرق خجالت تاب زانو اور بعض تاب کمر غرق ہوں گے، اور رسول خدا میں جمیع آئمہ خدا مغفرت امت گناہگار میں مصروف ہوں گے، اور جو کچھ سفارش کریں گے خداوند کریم قبول کرے گا۔ پس ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیوں نہ یہ اشعار موزوں ہو۔ نبی وہ
کہ جو فقر پیمبراں، وہ رہبر دکھا دے جو راہ جنا، وہ بندہ کے قوسین جس کا مکان، زہے اس کا رتبہ زہے اس کی شان، امام رسول پیشوائے سبیل، امین خدا محبت جبرائیل۔ اللہ اللہ، کیا مرتبہ تھا ہمارے نبی کا کہ خدائے کریم نے ان کے جسم نورانی سے سیر کے لیے عرش اعلیٰ پر بلایا اور تمام آسمان، بہشت، عرش اور کرسی کی سیر کرا کر پھر رخصت فرمایا۔ حضرات، ممکن نہیں کہ بشر تو کیا اگر تمام انسان اور بنی جان از ابتدائے پیدائش آدم تو روز قیامت سب مہیا اور موجود ہوں، اور تمام اشجار قلم ہو، اور تمام دریا سیاہی اور طبخہائے افلاک و زمیں کاغذ بنے، اور 1000 مرتبہ ختم ہو کر پھر موجود ہوں، تب بھی ایک شمع ان کے فضائل اور مراتب کا نہیں کہہ سکتے۔ بس یہ نحیف بجوز اس کے کیا کہہ سکتا ہے کہ تیری مدح ممکن نہیں لکھ سکوں، تو رشک سلیماں ہے، میں مور ہوں چونٹی، خاموشی کا منہ میں نہ کیوں قفل دوں، میری عقل حیران ہے کیا کہوں۔ مقام گریہ ہے اپنے حال زار پر کہ جب ایسا پیغمبر عالی مقام اس دار ناپائیدار میں ہمیشہ زندہ نہ رہا تو ہم گناہ گاروں کو اس حیات مستعار پر ایک لمحہ تکیہ کرنا عقل سے بعید ہے۔ معلوم نہیں کہ کس وقت پے کے اجل دامن گیر ہو کر کشا کشا لے جائے۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا کچھ حال عرض کرتا ہوں۔ یقین ہے کہ سامعین سن کر سر پیٹیں گے، روئیں گے، گریہ کریں گے، کیونکہ ایسے پیغمبر کا سایہ امت کے سر سے اٹھ رہا ہے جس کو ابتدائے پیدائش سے تا زندگی بجز ہم لوگوں کی نجات کے اور کوئی فکر نہ تھی۔ جناب سرور عالم کی رحلت قیامت ہے، قیامت ہے، قیامت۔ روایت میں وارد ہے کہ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو 3 چیزوں کا قلق اور افسوس فرمایا کرتے تھے۔ اول، کلام الہی کا چھوٹنا، دوسرے، امت گناہگار کی، تیسرے، یتیمی اپنے لخت جگر فاطمہ زہرا کی، اور تنہائی علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ اور حسین شہید دشت کربلا کی۔ اکثر فرماتے تھے کہ کرتا ہوں میں اس جہاں سے سفر، رہی بیٹی زہرا میری بے پدر، میرا مرتضیٰ ہائے تنہا رہے، میرے بعد دکھ درد کس سے کہے، حسین و حسن ناز کس پر کریں، میرے بعد وہ ہائے روتے پھریں۔ راوی لکھتا ہے کہ قریب وفات آپ کو جو مرض لاحق تھا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ حالت مرض میں آپ کا بس یہ معمول ہو گیا تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی و عبادت کے بعد گناہ گارانے امت کی نجات کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نے سب اہل بیت اطہار و اصحاب کبار کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھ کو سفر آخرت درپیش ہے، تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سن کر تمام حاضرین بسط بے قراری و اضطرار دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ روز سیاہ کب آنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہت قریب ہے۔ محبو، آپ کے ماتم میں رو لو، مجام اشک کے موتی پہ رو لو، اگر کچھ الفت خیر الورا ہے، مقام گریہ ہے، رونے کی جا ہے۔ الغرض جب وہ دن تیرہ و تار جو مشیت پروردگار میں تھا آیا، آپ مسجد میں واز فرماتے تھے کہ اے امتیوں، جو راہ میرے آگے ہے اسی راہ پر چلے جانا اور کلام خدا اور اپنے پیغمبر کے اہل بیت کا احترام کرتے رہنا۔ مگر افسوس ہے کہ اس امت نے اہل بیت کا کیا احترام کیا، اس کو بیان کروں تو طول ہوگا۔ کربلا کا حال
آپ کے سامنے ہے۔ زینب رنجور کا جو احترام ہوا پوشیدہ نہیں ہے۔ الغرض ان کلمات کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے کسی پر ظلم ہو گیا ہو تو وہ مجھ سے اسی دنیا میں قصاص لے لے۔ یہ سن کر تمام حاضرین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم پر کوئی ستم آپ نے نہیں فرمایا۔ شور گریہ بپا ہوا کہ عرش خدا بھی جنبش میں آ گیا۔ روایت میں تحریر ہے کہ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میری مجال عرض کی نہ تھی، مگر اس حکم کے مطابق گزارش کرتا ہوں کہ ایک روز آپ اپنے اونٹ کو تازیانہ مارنا چاہتے تھے کہ وہ مجھ کو لگ گیا، چاہتا ہوں کہ میں اس کا عوض لوں۔ جناب رسول مقبول نے اس شخص کی اس گزارش پر دریافت فرمایا کہ وہ کون سا تازیانہ تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ تازیانہ ممشوق تھا، تو حضور نے سلمان سے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، وہ تازیانہ ممشوق فاطمہ کے گھر میں ہے، جلد لا۔ الغرض سلمان اس شہزادی کونین کے دروازے پر حاضر ہوئے اور رسول مقبول کا پیغام عرض کیا کہ تازیانہ شاہ دارین نے طلب فرمایا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ نے تعجب کیا کہ سلمہ تو اس وقت کہتا ہے کیا کہ بابا میرے ہیں بہت ناتواں، سواری کی طاقت ہے ان کو کہاں۔ اے سلمان، بابا کو ایسی حالت میں تازیانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید کچھ آرام ہے کہ کہیں سوار ہو کر تشریف لے جائیں گے۔ یہ سن کر سلمان رونے لگے۔ عرض کی شہزادی، مرض سے فاقہ نہیں ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو واعظ میں ہدایت فرمائی ہے کہ جس پر مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی ہو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک شخص نے عوض تازیانے کا طلب کیا ہے، جس کو اسی تازیانے سے آپ کے پدر بزرگوار کے ہاتھ سے تکلیف پہنچی تھی۔ یہ سن کر جناب سیدہ نے تازیانہ سلمان کو دے دیا، مگر اس وقت فرط غم سے آپ کا جو حال ہوا اس کو کیا عرض کروں۔ کیا چاک کرتا گریبان سے، لگی رو کے کہنے یہ سلمان سے کہ بابا میرے سخت بیمار ہیں، لگے تازیانہ تو کیوں کر جئیں۔ اے سلمان، میری طرف سے اس شخص سے جا کے کہنا کہ میرے بابا سخت علیل ہیں، معاوضے سے درگزرے۔ غرض سلمان وہ تازیانہ لے کر مسجد میں آئے۔ پیغمبر خدا نے شخص سے فرمایا تازیانہ آ گیا ہے، جلد مجھ کو معاوضے سے سبکدوش کر۔ اس وقت حاضرین مسجد میں شور گریہ بلند ہوا اور سب اس شخص سے کہنے لگے کہ سرور عالم کی ایذا سے درگزرے۔ حسنین علیہم السلام بہت بے چین و بے قرار تھے، کہتے تھے کہ نانا جان، اس شخص کو حکم دیجئے کہ آپ کا بدلہ ہم سے لے لے، کہ اے شخص ہم پر جو چاہے سو کر، پیمبر کی ایذا سے کر درگزر۔ حسین اور حسن پر بہت درد تھا کہ رخ زرد تھا اور دل سرد تھا۔ پیمبر کے قدموں پر جھک کر کہا ہمیں حکم دیجئے یہ بہر خدا، عوض آپ کے ہم کو نانا رسول ہیں ایک ایک کوڑے کے 100 قبول۔ اللہ اللہ، قربان عدل رسول، کیا انصاف تھا۔ آپ نے دونوں شہزادوں اور اصحاب سے فرمایا کہ یہ امر انصاف سے بعید ہے کہ میرا عوض دوسروں سے لیا جائے۔ الغرض اس شخص کو کہا گیا، وہ شخص اٹھا اور یہ کہا کہ یا نبی اللہ، جس وقت آپ نے مجھ کو کوڑا مارا تھا میری پشت برہنہ تھی، لہٰذا پورا عوض اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک آپ بھی پشت اقدس سے جامع مبارک کو علیحدہ نہ فرما دیں۔ مقام عبرت ہے کہ رسول اللہ بوجہ خوف خدا ایک ادنا شخص کے معاوضے میں یہ اہتمام فرما دیں۔ ہم سب کا کیا حال ہوگا کہ صبح سے شام تک ایسے سینکڑوں امور سرزد ہوتے ہیں۔ غرض آپ نے فوراً پوشاک اطہر کو جسم انور سے جدا کیا۔ حضرات، جس وقت کے جامع جسم پاک سے علیحدہ ہوا، یہ شخص بکمال اشتیاق دوڑا اور پشت اقدس پر جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ دیا، گرا پاؤں پر اور کہا یا نبی، مجھے آرزو ایک مدت سے تھی کہ مہر نبوت کو دیکھوں ذرا،
एवज ताजियाने का हीला किया, मेरा ये गुनाह बख्शिए या रसूल के धोखे से मकसद किया ये हुसूल। पैगंबर ने की उसके हक में दुआ और उस खास मजलिस को रुखसत किया। फिर आप भी मस्जिद से उठकर घर में तशरीफ लाए। बुखार की शिद्दत ज्यादा हुई और शौक़े फिसाले ईज़द गफ्फार में बेहोश लेटे हुए थे। जनाब फातिमा ज़हरा आपके पास बसत गम यास नहायत मुस्तरब बैठी थीं और सरे मुबारक जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोद में लिए थीं कि नागाह हजरत इज़राइल को हुक्म रब्बे जलील हुआ, मेरे दोस्त को जा मेरे पास ला, अगर उनकी मर्जी ना हो छोड़ आ। खुदाए करीम का यह फरमान सुनकर मलकुल मौत दर अख्तस पर आए और अंदर आने की इजाजत तलब की, क्योंकि बिला इजाजत खाना मुबारक में जाने की जुर्रत न थी। रिवायत में वारिद है कि जिस वक्त मलकुल मौत ने बज़बान अरब हाजिरी की इजाजत चाही तो फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अरब, इस वक्त मुलाकात का मौका नहीं, बाबा पर मरज की शिद्दत है, फिर आना। थोड़ी देर बाद फिर इज़राइल ने अर्ज की कि सलामु अलैका या बिन्ते रसूलिल्लाह, अपने बाबा से मेरे लिए इजाजत लीजिए कि यह मुसाफिर किसी का पैगाम लाया है। जनाब फातिमा ने जवाब सलाम देकर फरमाया कि ऐ बंदे खुदा, रसूल खुदा बवजह शिद्दत बुखार गश में है, इस वक्त पलट जा, मौका हुजूरी का नहीं है। वो मलक बपासे जनाब सैयदा ये सुनकर खामोश हो गया। अल्लाह अल्लाह, फरिश्तों को भी किस कदर बिनते रसूल का पास था, लिहाज था, मगर आह वावेला कि इसी फातिमा जहरा की बेटियों के खैमों में बाद शहादत इमाम हुसैन मजलूम फौज यजीद लईन दाखिल हुई, जेवरात लूट लिए, सरों से चादरें उतार लीं और उनको कैद करके करबला से शाम तक शुतराने बेकजावा पर बिला मखनौ चादर के फिराया। दरबारे यजीद पलीद में नंगे सर ले गए। अल मुख्तसर फिर इज़राइल ने अर्ज की कि ऐ सैयदा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरा ये पैगाम पहुंचना बहुत जरूरी है। कोई चारा नहीं है कि बिला हुसूल मुलाजमत दौलत सरा से वापस जाऊं। ये सुनकर सैयदा पर एक खौफ तारी हुआ, बदन अतहर कांपने लगा। जनाब रसूल खुदा को गश से कुछ इफाका हुआ और सैयदा से कांपने का सबब पूछा तो फातिमा ने उस अरब का हाल और घर में आने की इजाजत का इसरार बयान किया। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाने पिदर, ये नहीं है अरब, ना उसको मुलाकात की खुश तलब, ये वो है जनों को जो बेवा करे, जो लड़कों के सर पर यतीमी धरे, रखे अपना जिस घर के अंदर कदम, ये पहुंचा दे सबको बमुल्के अदम। ना हो जिस मकाम में हवा का गुजर, वहां दख्ल करता है ये बेकतर, किसी से इजाजत की हाजत है कब, मेरी आल का पर है सबको अदब। फातिमा, ये मलकुल मौत है जो रूह कब्ज करता है। ये सुनना था कि जनाब फातिमा रोने लगी और अर्ज की कि हाय बाबा, मदीने की बस्ती उजड़ती है, फातिमा बिन बाप की होती है, अब मेरे हसनैन किस पर नाज करेंगे। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाने पिदर इस वक्त मत रो, मेरे बेटों को बुलवाओ कि उनको देख लूं, प्यार कर लूं। अलगरज हसनैन लाए गए। जिस वक्त दोनों साहिबजादे खिदमत अक़दस में पहुंचे, रसूल के सीने से लिपट गए। बसत बेकरारी अर्ज करते थे, नाना जान, अब हमारे नाश कौन उठाएगा, कांधे पर कौन चढ़ाएगा। उस वक्त शाहजादों के दिल पर अजीब दर्द था। जनाब फातिमा का दम सर्द था। जनाब रसूल मकबूल ने जब ये हाल देखा तो दरगाह जुल जलाल में अर्ज की, मेरे हिज्र में सब्र दीजो इन्हें, गिरफ्तार गम का न कीजो इन्हें,
اور ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ دیر مت کرو، اب اسرائیل کو اجازت دو۔ آخر با اجازت رسول کریم بسط تعظیم و تکریم ملک الموت حاضر ہوئے۔ پہلے بسط ادب تسلیم بجا لائے اور عرض کی کہ اے رسول مقبول، رب کریم نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اختیار دیا ہے کہ خواہ آپ دنیا میں ہمیشہ رہے اور اگر مزاج چاہے تو ہماری ملاقات اختیار کریں، کہ تمام حور و غلمان جنت و رضوان مشتاق ملاقات ہیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا اے اسرائیل اس قدر مہلت دو کہ جبرائیل میرے پاس آ جائیں۔ ملک الموت نے توقف کیا کہ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور عرض کی کہ اے حبیب خدا، میں عرش و کرسی و جنت کی آراستگی کے سبب عدیم الفرصت تھا، حسب الطلب حاضر ہوا ہوں۔ خداوند کریم نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو روز حشر کا مالک کیا، چاہے جس کو بخشوائیں، آپ کل کے مختار ہیں۔ محمد نے جس دم سنی یہ خبر نہایت ہوئے شاد اس بات پر، کیا سجدہ شکر حق کی طرف کہ مقصود کا گوہر آیا بکف، اور عرض کی کہ پالنے والے تیری رحمت سے میں مطمئن ہوا کہ میری امت کو تو نے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رخصت فرمایا اور اسرائیل کو روبرو بلا کر ارشاد کیا کہ اے ملک الموت، حکم الہی بجا لا۔ پھر حضرت جبرائیل مائے میکائل آئے اور یمین و یسار بیٹھ کر رونے لگے، دائیں بائیں بیٹھ کر رونے لگے۔ محبوں آپ کے ماتم میں رو لو، مجا میں اشک کے موتی پرو لو، اگر کچھ الفت خیر الورا ہے، مقام گریہ ہے رونے کی جا ہے۔ ملک الموت سامنے بیٹھا ہے، قبض روح پر آمادہ ہے، ہاتھ علی ابن طالب کا زیر رخسار مبارک رکھا تھا کہ ناگاہ اسرائیل نے پیمبر کی چھاتی پر پنجہ دھرا۔ اٹھے کانپ اس وقت ارض و سما، کیا زور اپنا فرشتے نے جب، پیمبر کا تھا حال اس دم عجب۔ الغرض دفعتاً روح اقدس نے آشیان جنت کی سمت پرواز کی، پھر تو دولت سرا میں کوہرام برپا ہوا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ رونا اور تڑپنا حضرت فاطمہ زہرا کا اور نالہ و شیون علی مرتضیٰ کا، اور سر پیٹ کر آئیں سرد بھرنا حسن مشتبہ کا اور شہید کربلا کا کون بیان کر سکتا ہے اور کس میں سننے کی طاقت ہے۔ جہاں میں شور محشر سر بسر ہے، قیامت رحلت خیر البشر ہے، ملک جن و بشر ہیں زار و نالاں، زمین و آسماں بھی نوحہ گر ہے، رسول اللہ کا نظروں سے چھپنا اگر سمجھو بڑا داغے جگر ہے، اندھیرا کیوں نہ ہو سارے جہاں میں، چھپا پردے میں وہ رشک قمر ہے۔ بس اے اہل مجلس بکا کر چکے تم، ہوا شور آہو فغاں سے تلا تم، نہیں غم سے ذاکر کو تاب تکلم، سلام علیکم سلام علیکم۔ اس مجلس کا اختتام وزیر حسن صاحب نے اپنے ان دو مصروں میں کیا ہے۔ کریں اب دعائے صغیر و کبیر، برائیں جو مطلب ہوں تیرے وزیر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مرتضی کا کمال ہے عباس،
قمر لا زوال ہے عباس، ہیبت ذوالجلال ہے عباس، آپ اپنی مثال ہے عباس، اور جس طرح ہیں علی فتح کے لیے، ذات عباس ہے وفا کے لیے، ذات عباس انتہائے وفا، نقش پا جس کا رہنمائے وفا، حق کہیے اگر بقائے وفا، قادر عزم اور خدائے وفا، غیظ میں ضبط کبریا کے لیے، گویا قرآن ہے وفا کے لیے، شان حمزہ ہے جرت پیکار، مثل جعفر جہاد کو تیار، دل میں حیدر کا جذبہ ایثار،